دوستوں 1885 میں نارتھ کیرولینا کے ساحل پر کچھ لوگوں کا ایک گروپ پہنچا جو اس نئی دنیا میں اپنی زندگی کی شروعات کرنے آئے تھے، لیکن کچھ ایسا ہوا کہ وہ سب کے سب حیران کن طور پر غائب ہو گئے۔ وہ لوگ اپنے پیچھے صرف ایک سوراخ چھوڑ کر گئے اور وہ تھا ایک لفظ کروٹون۔ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ سٹوریز بائی رافع میں آپ سب کو ویلکم۔ 1584 میں سر والٹر رالی ایک انگریز مہم جو اور ملاح کو ملکہ الزبتھ اول کی طرف سے نارتھ امریکہ میں ایک کالونی قائم کرنے کے لیے چارٹر دیا گیا۔ رالی پہلے بھی دنیا میں کئی ایسی مہموں کی قیادت کر چکے تھے۔ رالی کا منصوبہ تھا کہ وہ شمالی امریکہ میں آپریشنل بیس قائم کریں جس سے وہ مزید ایسی مہموں کو شروع کر سکیں اور سونے اور دوسری قیمتی وسائل کی تلاش کر سکیں۔ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ وہ اس کے ذریعے کرسچینٹی کو فروغ دیں اور امریکیوں کے ساتھ تجارتی روابط قائم کریں۔ 1585 میں 100 لوگوں کا ایک گروپ جو مردوں، عورتوں اور بچوں پر مشتمل تھا، انگلینڈ سے 7 کشتیوں پر روانہ ہوا۔ وہ جولائی 1585 میں رونوک جزیرے پر پہنچے اور یہاں ایک کالونی قائم کی۔ یہ گروپ مختلف لوگوں پر مشتمل تھا جس میں فوجی، ملاح، کسان اور کاریگر شامل تھے۔ ان کی قیادت گورنر جان وائٹ کر رہے تھے جو ایک کارٹوگرافر اور آرٹسٹ تھے اور وہ پہلے بھی رالی کے ساتھ کام کر چکے تھے۔ دوستوں، یہ علاقہ ایک چھوٹا دلدل بھرا جزیرہ تھا جو موجودہ دور میں نارتھ کیرولینا کے ساحل سے تھوڑا دور تھا۔ بستی والوں کو پہلے دن سے ہی کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا جن میں بیماریاں، بھوک اور مقامی امریکی لوگوں کے ساتھ تصادم شامل تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس آئی لینڈ کے سخت ماحول سے بھی لڑ رہے تھے۔ وہ فصل کاشت کرنے کے لیے دیر سے پہنچے تھے، اس لیے انہیں خوراک کی قلت کا سامنا کرنا پڑا۔ اور پھر 1885 سے 1886 کی سخت سردی نے انہیں بہت نقصان پہنچایا، لیکن اس سب کے باوجود وہ اس بستی کی تعمیر کے لیے سخت محنت کرتے رہے اور بالآخر بستی قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ 1587 میں جان وائٹ جو رالی کی جانب سے اس کالونی کے گورنر مقرر کیے گئے تھے، وہ بستی کے لوگوں کے لیے مزید سامان لینے اور باقی لوگوں کو اس بستی میں آباد کرنے کے لیے انگلینڈ روانہ ہوئے۔ جب جان وائٹ انگلینڈ پہنچے تو اسی دوران انگلش نیوی اور اسپین کے درمیان جنگ چھڑ گئی اور رالی کے اس جنگ میں مصروف ہونے کی وجہ سے جان وائٹ کی واپسی تاخیر کا شکار ہوئی۔ یہ جنگ طویل عرصے تک چلتی رہی۔ 1590 میں جب جان بستی کی طرف روانہ ہوا تو اس بیچ 3 سال گزر چکے تھے۔ وہ اپنے خاندان اور دوستوں سے ملنے کے لیے بہت بے چین تھا، مگر وہاں پہنچ کر جو کچھ اس نے دیکھا وہ ایک بھیانک خواب سے بھی زیادہ بدتر تھا۔ جان نے دیکھا کہ کالونی مکمل طور پر غائب ہو چکی ہے، لیکن حیران کن طور پر کسی لڑائی یا طوفان کے آثار نہیں تھے۔ جان کو صرف ایک ہی چیز ملی اور وہ تھا ایک لفظ کروٹون جو ایک درخت پر لکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ وائٹ کو اپنے خاندان اور باقی لوگوں کا کوئی نشان نہ ملا، جس سے وہ شدید پریشانی کا شکار ہو گیا۔ وہ کئی دنوں تک آس پاس کے علاقوں میں اپنے پیاروں کی تلاش کرتا رہا، لیکن انہیں اس لفظ کے علاوہ کوئی سراغ نہ مل سکا اور آخر کار وہ ہار مان کر انگلینڈ واپس چلے گئے۔ مورخین اور ریسرچرز نے اس بستی کے غائب ہونے کے حوالے سے کئی نظریات پیش کیے اور ان میں سے ہر ایک نے لفظ کروٹون کا مختلف مطلب بیان کیا۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ بستی کے لوگ مقامی کروٹون قبیلے میں شامل ہو گئے جو اس علاقے میں رہنے والا ایک امریکی گروپ تھا۔ یہ لفظ ان کے ساتھ وابستگی کے اشارے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ لفظ ایک خطرے کی علامت تھی جو اشارہ کرتا تھا کہ وہ لوگ مشکل میں تھے یا انہیں مدد کی ضرورت تھی۔ بعض محققین کا کہنا تھا کہ یہ لفظ کوئی کوڈ ورڈ تھا۔ ایک اور نظریہ یہ ہے کہ یہ لفظ جان بوجھ کر چھوڑا گیا تھا تاکہ ممکنہ حملہ آوروں کو گمراہ یا بھٹکایا جا سکے۔ شاید لوگوں نے اپنے وسائل اور اپنی بستی کی حفاظت کے لیے ایسا کیا تھا۔ بہت سی تحقیقات اور نظریات کے باوجود کروٹون لفظ کا حقیقی معنی اور مقصد ابھی تک واضح نہیں ہو سکا۔
جو امریکی تاریخ کا سب سے زیادہ دیر پا اور نہ حل ہونے والا معمہ ہے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا نہ بھولیں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سٹوریز بائی رافع کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔